Pakistan first digital platform with unlimited trade solutions. My Icon World presents Maritime Insight. Subscribe now and unlock the future of trade. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمضان علی راجو، اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ٹائم انسائٹ۔ پاکستان کا یہ پہلا ڈیڈیکیٹڈ پوڈ کاسٹ ہے جہاں پر آپ کو اس شپنگ کی ٹریڈ کے حوالے سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے توسل سے ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے انڈسٹری کے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں اور آپ کو ان سے ملوائیں، ان کی جرنی بتائیں، ان کی سکسیس سٹوری بتائیں، کیا انہوں نے پرابلم فیس کی، کیا نہیں کیا۔ تو آج چونکہ یہ ایک ایکسکلوسیو ہمارا ایپیسوڈ ہے اور اس میں ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے دعوت دی ہے شاہ رخ عابد بھائی کو، جو کہ کارگو ویژن شپنگ ایجنسی اور ٹرانسپیرنسی شپنگ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کے اونر ہیں۔ میں شاہ رخ بھائی کو میری ٹائم انسائٹ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہوں گا، اور آپ سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے اس پروفیشنل جرنی کے بارے میں بتائیں، جو کارگو شپنگ ایجنسی اور ٹرانسپیرنسی شپنگ پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کا جو فاؤنڈیشن آپ نے جو رکھا، اس کا سفر کیسے سٹارٹ ہوا۔ تو آئی ووڈ لائک یو ٹو پلیز اسٹارٹ اباؤٹ یور سیلف اینڈ یور جرنی۔ تھینک یو ویری مچ شاہ رخ بھائی، پلیز۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس پوڈ کاسٹ میں بلایا، مائی آئیکن ورلڈ۔ آئی ایم ریئلی obliged۔ جہاں تک میری جرنی کا تعلق ہے، اس کا ایکچولی تعلق ہے اچیومنٹ سے۔ میرے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ خیال تھا کہ میں اپنی آپ کو کچھ چیز زندگی میں ہم اچیو کریں اور اچھا اچیو کریں، لیکن خواہش سے کام نہیں چلتا، آپ کو اس کے لیے پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے، آپ کو اس کے لیے بڑا زبردست ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں۔ اینی وے، اللہ تعالیٰ نے بہت مدد میری کی، اور ہم نے اپنا سفر جاری رکھا، اور یہ کرتے کرتے پھر ہم کسی اچھی شپنگ کمپنی کے، اس وقت جو اچھی شپنگ کمپنی تھی چوینگ لائن، ہم نے اس کے ہم فریٹ بروکر بھی ہم نے کام کیا اس کا، اور پھر ہم نے اپنی باقاعدہ کمپنی کو اسٹیبلش کر کے اپنا دوسرا آفس کیا، اور جو میرے جو دو ساتھی تھے ان کے اپنے ویژن سے انہوں نے اپنی رستہ اختیار کیا اور میں نے اپنا کیا۔ تو ماشاءاللہ ایفرٹس تو جاری ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ہمیں موقع دیے، ہمیں چانس دیے، اچھے ہمارے پاس کسٹمرز ہیں اور آئے بھی ہیں، اور کچھ کسٹمر ایسے ہیں جو آج تک ہیں شروع سے لے کر۔ اور اس میں ایشوز تو آپ کو پتہ ہے ہماری فریٹ فورڈنگ انڈسٹری میں ہیں، کمپٹیشن بھی ہے، پرابلمز بھی ہیں، جہاں پرابلم ہے وہاں آپ کا سلوشن بھی ہے، تو آپ کتنے کمپیٹیٹیو ہیں یہ آپ کو اوور آل دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح میری جرنی جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی۔ بالکل صحیح کہا۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے 1992 سے لے کے آج تک آپ کا یہ جو سفر جو آپ کا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں بھی یہ چلتا رہے گا،
تو پاکستان کی شپنگ انڈسٹری اور یہ فریٹ فارورڈنگ کی انڈسٹری میں آپ کو کیا تبدیلیاں دیکھنے میں ملی؟ دیکھیں، پہلے میں بات کروں گا شپنگ کی. شپنگ کمپنیز جو تھی، جو شپنگ ایجنٹس پہلے زیادہ ہوا کرتے تھے، اب تو خیر شپنگ لائنس کے اپنے یہاں پہ خود آفیسز ہیں. یہ بہت شرنک ہو گئے ود دا پیسیج آف ٹائم. اگر آپ نے دیکھا ہوگا سب جوائنٹ وینچرز، مرجرز، یہ وہ. تو شپنگ لائن میں تو یہ تبدیلیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور جہاں تک ہم فریٹ فارورڈنگ کی بات کرتے ہیں، جب تبدیلی آنے سے پہلے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کس چیز میں ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، لیکن جب آپ کی تبدیلی آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ مینول تھا. آپ کے پاس ٹیلی فون ہوا کرتا تھا، آپ کے پاس ایک فیکس تھا. مجھے یاد ہے ہمارے ڈیلٹا میں ایک سسٹم تھا کوئک کام کا غالباً. تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ بس اسی پہ اپنا چلتا تھا. ٹیلیکس آ گیا، ٹیلی گرام آ گیا، جہاز بھی آ رہے ہیں، جہاز بھی جا رہے ہیں. مینیفیسٹیشن سارے مینول ہوا کرتے تھے. اگر آپ نے بل آف ریٹنگ بنانی ہے تو جب تک ٹی آر پورٹ سے نہیں آتی تھی، وہ پوری ویریفیکیشن نہیں ہوتی تھی، تو بی ایل نہیں بن سکتی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اور ماشاءاللہ جو سٹاف تھا وہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہوتا تھا کہ وہ صبح آتا اور رات تک اپنی، چونکہ ساری چیزیں مینول ہوتی تھی. اب ایک جہاز میں آپ کے 25,000 کنٹینر ہیں، 20,000 کنٹینر ہیں. تو اب ایک کنٹینر کا آپ کو مینیفیسٹ بنانا پڑتا تھا، اس کا پھر کوریئر کا بندوبست ہوتا تھا، پھر وہ پورے حساب. تو یہ آسان چیزیں نہیں ہیں. لیکن اگر اب آپ دیکھتے ہو تو وہ ساری چیزیں ٹرانسفارم ہو کے ڈیجیٹائزیشن میں آ گئی ہیں. اب وہ ایک کلک پر وہ ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں آن لائن ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے کہ ہمیں ایفرٹس تو اس وقت بھی تھیں، ہمیں معلوم نہیں چلتا تھا کیونکہ ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں تھا. اب ہمارے پاس جو ہے وہ وے آؤٹ کیا ہے کہ ساری چیزیں ڈیجیٹائزیشن ہو گئی ہے، اے آئی بیسڈ ہو گئی ہیں، آٹومیشن پہ آ گئی ہیں. تو اب آپ کو بڑا ایک لحاظ سے بڑی آپ کو سہولت بھی ہے اس کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہر کسی کے یہ تو خیر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کے بعد سہولت بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ آپ کو گرو بھی کرنا پڑتا ہے، گروم بھی کرنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اس کیریئر کا سب سے چیلنجنگ پیریڈ کون سا تھا اور آپ نے اس چیلنج کو کیسے اوور کم کیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک مینول کے اس میں رہے، مینول سے پھر آپ ڈیجیٹلائزیشن میں آ گئے، پلس اب آپ پہلے شپنگ میں تھے، اب آپ ماشاءاللہ فریٹ فارورڈنگ میں ہیں. تو اس کو کیسے آپ نے اوور کم؟ شپنگ میں جب سے ہم نے قدم رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز تو آتے رہتے ہیں. اور ایسا آج تک بھی اگر میں یہ دیکھوں کہ صبح سے لے کے شام تک میرے پاس مستقل چیلنجز آتے رہتے ہیں، کیسز آتے رہتے ہیں. کیونکہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پوری کمپنی کو مینیج کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. کوئی پرٹیکولر کوئی ڈپارٹمنٹ کو میں نے ہینڈل نہیں کرنا ہوتا. میرے پاس جو سب سے بڑا چیلنج آیا وہ ایسا ہوا کہ سن 2008-9 میں ہمارے کوئی ایک دو بہت بڑے گروپس تھے. ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ کولیپس ہو گیا. تو وہ گروپ جب کولیپس ہوا تو ہمارے جو وینڈرز تھے، لائک ٹرانسپورٹرز ہیں، دوسرے لوگ ہیں جن سے ہم ریلیٹڈ تھے اس گروپ کے لیے، وہ سب افیکٹ ہو گئے. تو وہ میرے لیے بہت امپیکٹفل چیز رہی اور بڑا مجھے پرابلم ہوئی. حالانکہ بہت دیر تک میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈپریشن میں رہا اور الحمدللہ وہ چیز میری اوور کم ہو گئی. آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک، چونکہ اب آپ فریٹ فارورڈنگ انڈسٹری میں ہیں، تو اس وقت انڈسٹری کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے اور فیوچر میں آپ کو کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں یا کوئی ایسی اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں؟ کیونکہ چیلنجنگ تو ڈے ون ہے. میں اپنے ویورز کو، میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ سمندر کی گہرائی جو ہے وہ آج تک کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ کتنی گہرائی، کیونکہ اٹس اے ڈے، ایوری ڈے چیلنج ہوتا ہے ہمیں کہ وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نزدیک میں کیا فیوچر، کیا اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، فیوچر اپرچونیٹیز تو ہماری فریٹ فارورڈنگ میں یہاں بہت بہت برائٹ ہے. اس میں تو کوئی دوسرا شک نہیں ہے. جس طرح یہاں پہ ڈیجیٹائزیشن، جیسے میں نے کہا آپ کو، جیسے ٹرانسفارمیشن یہاں پہ ہوئی ہے، چیزیں بڑی، اگر آپ تھوڑا سا یہ اندازہ لگائیں، ہماری سب سے بڑی ٹریڈ جو ہے پاکستان سے وہ ٹیکسٹائل کی یو ایس کی ٹریڈ ہے. اور یو ایس کی ٹریڈ میں زیادہ تر اگر آپ دیکھتے ہیں تو سارے اس میں نامنیشنز بزنس ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے فریٹ فارورڈرز کو ڈیڈیکیٹڈ ہے یہاں پہ. چاہے 1000 کنٹینر ہو، 5000 ہو، 10,000 ہو، 20,000 ہو، پورے سال کے دیر از اے ہیوج والیوم جو ایک عام آدمی اس کو نہیں کر سکتا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر فریٹ فارورڈنگ بزنس میں یہاں پہ تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی حد تک ایکسپرٹیز لیک کرتی ہیں کچھ فارورڈرز کی، جو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے وہ لوگ مارکیٹ میں ایکٹ نہیں کرتے اور جن کی وجہ سے ایک دوسرے لوگوں کو بھی امپیکٹ آتا ہے. یہ کام بیسیکلی آپ کا یا میرا نہیں ہے، یہ کام ہے ہمارے
فریٹ فارورڈنگ کا جو پلیٹ فارم ہے کہ جب وہ ممبرشپ دیں تو وہ ممبرشپ دیکھ داکھ کے لوگوں کو دیں جن کی آلریڈی ایکسپرٹیز ہیں, جو مارکیٹ میں پینیٹریٹڈ ہیں, اور انٹرویوز جو بھی ان کا ایک پروسیجر ہے جو کہ چل رہا ہے ایسا. چونکہ میں بھی اس کمیٹی میں پہلے رہا ہوں, جب میں ایک زمانے میں پیفا میں تھا, تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے. لیکن پھر بھی کنٹرولنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, آپ کو کنٹرول کرنا اپنے ممبرس کو بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ پاکستان کی فریٹ فارورڈنگ میں اور گلوبل مارکیٹ میں اگر اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانا ہو تو اس کے لیے کیا ایسی اسٹریٹجیز ہے جو اڈاپٹ کرنی چاہیے ہمیں؟ کیونکہ دیکھیں بات یہ نا کہ آپ نے کہا کہ یہاں بہت سارے فارورڈرز ہیں جو ان کے پاس نامینیشنز بھی آتی ہے, پلس کہیں پہ کچھ لیگ بھی کر رہی ہوتی ہے ایکسپرٹیز. تو میں اپنے ویورز کو کہوں گا کہ آج ہم شاہ رخ بھائی کے پاس بیٹھے ہیں تو ہمیں بہت ساری اچھی انفارمیشن مل رہی ہے, اور اپنے ینگسٹرز کو, اپنی جنزیز کو جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی ایکسپرٹیز سے ضرور اس پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیں, اور اس کو ضرور دیکھ کے ان چیزوں کو, ان کی باتوں کو سمجھیں کہ ہمیں کس طرح اپنے چیلنجز کو اوور کم کرنا ہے. تو شاہ رخ بھائی آپ پلیز ہمیں ذرا بتائیں کہ اس کو کیا اڈاپٹ کرنا چاہیے, کیسے اس کو ہم اوور کم کر سکیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو اوورسیز مارکیٹ ہے اور ہمارے یہاں پہ جو فریٹ بارڈرز ہیں یہ اپنے آپ کو سنکرونائز کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے سب سے بڑا یہ تو ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ فریٹ فارورڈنگ کمپنی رن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مختلف نیٹ ورکس کے ممبر ہوتے ہیں. آپ جب ممبر ہوتے ہیں تو پھر ان نیٹ ورکس کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں اوورسیز. آپ اوورسیز جاتے ہیں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں. آپ اگر میں جا رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو نہیں, میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو میرا کریکٹر بھی وہاں پہ ریپرزینٹ ہونا چاہیے, میری نالج بھی, میرا کام بھی, میرا بزنس بھی, اور میری شخصیت بھی وہاں پر پریزنٹ ہونی چاہیے. تو وہاں پر آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے آپ ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتے ہیں, اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں سے کیا کیا کموڈیٹیز ایکسپورٹس یا امپورٹس یا جو بھی آپ کا جو ایک بزنس جو آپ کی پریپوزیشن بنتی ہے ان کے ساتھ انڈیویجول, چونکہ ایک چیز تو ہے نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کے جو فیلڈ کی ایکسپرٹیز ہے آپ اسی میں بات کریں گے, آپ اس کے علاوہ تو آپ بات نہیں کریں گے. تو آپ اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں, اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کس طرح میں اپنے مطلب کے ایجنٹ کو یا اپنے مطلب کے پرنسپل کو میں پکڑوں جس سے میں بزنس ملوں, جو مجھے بھی بزنس دے, اور اس کے بعد جا کے ہماری ان سے کوئی بات چیت بنے. تو آپ وہاں پہ جاتے ہیں, اپنی ریپوٹیشن آپ کی بڑی اچھی ہونی چاہیے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا آپ کا بزنس ہے, اور آپ اس طرح جا کے آپ ان سے مطلب ہے کہ آپ کا انٹریکشن ہو سکتا ہے. شاہ رخ بھائی, آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں اڈاپٹ ہو رہی ہیں اور ہمیں سب کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مائی آئیکن ورلڈ نے جو اتنا بڑا یہ جو انیشیٹو لیا ہے اور اس پاکستان کی شپنگ انڈسٹری کو ایک انہوں نے اپنا ایک مقام دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو انٹری کی ہے انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن میں, جو کہ اس ایسے پلیٹ فارم جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آج تک کوئی بھی نہیں ہے, اور مائی آئیکن ورلڈ اس چیز کو لے کے جا رہا ہے آگے, دنیا میں بتا رہا ہے کہ واٹ از مائی آئیکن ورلڈ, اس میں کون سی اینٹیز ہیں, کون سے اس میں کتنی انڈسٹریز اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں. کیونکہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اوپر آتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ڈیجیٹلائزیشن کا کیا میجر رول ہونا چاہیے, کیا اس طرح کیا یہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے مائی آئیکن ورلڈ کے 3 یا 4 ایپیسوڈ دیکھے ہیں, اور میں نے اس کی ڈیجیٹل ڈائری جو ہے جو آپ کی ڈائریکٹری ہے اس پہ میں نے جب یہ انٹروڈیوس ہوا تو اسے شاید 1 ہفتے کے یا 2 ہفتے کے بعد جب ہمارے مختلف گروپس پہ آئی تو میں نے اس کو کیا کہتے ہیں رجسٹر کیا. جب میں نے رجسٹر کیا اور جب میں نے ڈیٹیل اس کی دیکھی تو میرے ذہن میں جو بھی سوال آ رہا تھا اس کا وہاں پہ جواب تھا. کوئی ایسی پاکستان میں انڈسٹری نہیں ہے جو اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کی جو مائی آئیکن ورلڈ ہے یہ گلوبلی آپ لوگ کے جو مجھے معلوم ہے یا مجھے جو بتایا گیا کہ اس میں گلوبلی اس کا جو ریوالونگ ہے ہر جگہ یہ چیز پہنچی ہوئی, چاہے وہ پوڈ کاسٹ ہو, چاہے وہ آپ کی کوئی نیوز لیٹر ہو, چاہے کوئی بھی انفارمیشن آپ کی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں ایسا کوئی چینل یا ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں آیا. تو یہ ایک اتنی زبردست اپرچونٹی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں رکنے والی نہیں ہے, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آج تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ
माय आइकन वर्ल्ड बोलेगा भाई आई एम टू बिजी तो मैं तो इसके बारे में बहुत अपना पॉजिटिव हूँ, आई एम वेरी पॉजिटिव। और मैं दुआ भी करता हूँ कि आप लोग की इतनी जो अपना काविश की है, आप लोगों ने इतनी मेहनत इस पे की है, वो इंशाल्लाह आगे चल के वो होगी। और ये ग्लोबली है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, आई थिंक ये हर जगह जहाँ जहाँ पर भी शिपिंग या फ्रेट फॉरवर्डिंग है। और आपको पता है कि एक क्लिक पे सारी चीज़ें आजकल हैं। अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए, 30 50 साल पहले भी आपको आपके दोस्त जो है वो फेसबुक पे टैग कर देते हैं कि भाई कहाँ हो तुम यार, तुम वही शाहरुख तो नहीं हो। तो ऐसा होता है। तो मैं तो इसके बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ शायद विद इन ईयर्स और विद इन 2 ईयर्स ये बहुत हाई फाई जाएगी। अच्छा, हम अब दोबारा आपके इस पीफा के प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन, जो आप लोगों ने, जिसमें आप कमेटी मेंबर भी थे, और उसमें आपने क्या ऐसा रोल प्ले किया, या आपने उसकी बेहतरी के लिए क्या आपने उनको सजेशन या कोई ऐसी आपने जो इनपुट दी हो, क्योंकि उसका भी एक टर्म होता है जिसमें आप लोग काम करते हैं, तो ऐसा क्या कुछ इसमें आप थोड़ा सा बताएंगे हमें? जब मैंने इसी का इलेक्शंस हमारे होते हैं, तो उसमें जब आप जीतते हैं तो फिर आपको मुख्तलिफ आपको कमेटीज़ दी जाती हैं। तो मैंने जो कमेटी हेड की थी वो ट्रेड डिस्प्यूट की कमेटी थी, जो कि एक बड़ी टेक्निकल और बड़ी मुश्किल किस्म के लोग थे। और मेरे साथ मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मेरे पास मार्केट के बड़े लीडर्स मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरे साथ हेल्प आउट करके हमने मार्केट के केसेस को रिजॉल्व किया, जो कि ट्रेड के डिस्प्यूट्स थे। तो मेरी जब मैं उस कमेटी में था तो मैं समझता हूँ कि मैंने उसमें बहुत ज़बरदस्त एक आउटपुट दिया। और मेरी पूरी कोशिश थी कि जिसके साथ भी कोई ज़्यादती हुई हो उसको मतलब है कि देखा जाए और उसको ये किया जाए कि भाई ये चीज़ ना हो, और हम उस चीज़ को वो करें। और इसके अलावा मुख्तलिफ जिन जिन चीज़ों में हमारा आउटपुट था वहाँ पे कोई कमेटी के कोई इश्यूज़ होते थे, आप मिल के वहाँ पे उसको डिस्कस करते थे। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आगे माशाल्लाह हमारी गई बहुत। आप क्या समझते हैं कि पीफा जो है वो किस तरह कारगर रहा है अपने जो इनके जो मेंबर्स हैं ट्रेनिंग के हवाले से, और किस तरह इन लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कोई अवेयरनेस भी अगर उन्होंने दिया होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा बना है पीफा, तो इसमें क्या रोल प्ले किया है पीफा ने, कुछ इसमें बताएं ना हमें। देखिए फीफा का रोल बड़े प्लेयर्स के लिए तो बड़ा अच्छा रहा है, जिन्होंने अपने आप को ग्रो किया। और छोटे जो फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए कोई रिफॉर्म्स ऐसे आने चाहिए, उनके लिए ऐसे कोई चूँकि देखिए हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो प्लेयर्स हमारे बड़े हैं वो तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जो बेचारे छोटे प्लेयर्स हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रीफ केस में हैं। जो ब्रीफ केस वाले हैं, हमें ये चाहिए कि हम उनको ऑन बोर्ड लेकर आएँ। और हम एक जैसे जो एसोसिएशन का मकसद ही यही होता है कि अगर कोई नहीं कोई चीज़ में आगे बढ़ रहा तो उसको किया जाए, उसको आगे उसको लेकर आया जाए। तो फीफा का ये रोल होना चाहिए कि अपने ऐसे रिफॉर्म्स बनाएँ जिससे लोग जो है वो आगे आएँ और अपना अपना रोल अदा करें और ग्रो करें। अच्छा, ये हमें बताएं कि जैसे ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को रैपिडली चेंज कर रहा है, तो इसमें कार्गो विजन शिपिंग एजेंसी इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या उसको लेके चल रहा है कुछ? कार्गो विजन की एक और कंपनी है ट्रांसपेरेंसी शिपिंग पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि आपने इंट्रो में कहा। हमने उस प्लेटफॉर्म से हमने डिजिटाइजेशन को शुरू किया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एलेबरेट करना चाहता हूँ कि डिजिटाइजेशन हमने कैसे की है और हमने अपने कस्टमर्स को किस तरह हमने उसको फैसिलिटेट किया। तो हमारा ये था कि डिजिटाइजेशन एक क्लिक नहीं है, डिजिटाइजेशन बहुत सारी चीज़ों को कवर भी करता है और उसको टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको कवर करता है, और ये देखता है कि चीज़ें आसानियाँ कैसे पैदा होती हैं, किस तरह क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि फिर उसी लिहाज से हम जाएँ। तो हमने क्या किया कि हमने कोशिश की कि हम कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि मुख्तलिफ लोगों ने, किसी ने चैट बॉट बनाया हुआ है, कोई ऑटोमेशन कर रहा है, कोई एआई की हेल्प ले रहा है। इसी तरीके से हमने अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना के हमने ये कोशिश की कि हम अपने कस्टमर को दें, और जब वो हमें शिपमेंट उसकी दे तो हम उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दें टिल द कार्गो इज़ डिलीवर्ड एट द फाइनल कंसाइनी। तो इस टाइप उसमें बहुत सारी, उसमें कस्टम क्लियरेंस भी है, उसमें वेयर हाउसिंग भी है, उसमें आपकी शिपिंग भी है,
اس میں جب آپ کا کنٹینر گیٹ ان ہوتا ہے وہاں سے لے کر جب تک آپ کا پانی میں آپ کا کارگو رہتا ہے، جہاں جہاں بھی آپ کا جہاز جاتا ہے آپ اس کو نیٹ پہ دیکھ بھی سکتے ہو کہ آپ کا بھی جہاز کی کہاں پر لوکیشن ہے. تو یہ چیز ایک ایسی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو آسک اینی بڈی، آپ نے صرف اس کو کلک کرنا ہے جو آپ کو جو انفارمیشن دی گئی ہے، اور یہ ریئل ٹائم انفارمیشن آپ کے پاس آتی رہتی ہے. ایک چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس آٹو انفارمیشن بھی آتی رہے گی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے صرف ایک چیز آپ نے فیڈ کی، یا مستقل آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ رہی ہے جب تک وہاں پہ کارگو پہنچتا نہیں ہے. شاہ رخ بھائی یہ مجھے بتائیں کہ اس بڑی ہمارے اس بڑے پلیٹ فارم میں جہاں بہت سارے فریٹ فارورڈرز ہیں اور ہر کوئی کام کر رہا ہے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ چونکہ کارگو ویژن جس پلیٹ فارم پہ ہے وہ دوسروں سے کیسے مختلف ہے، اور اس میں آپ کی کیا ایسی سروس، بینگ اے سروس پرووائڈر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیسے بہتر ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کیسے مختلف ہیں، ہم ہاؤ وی آر ڈفرنٹ فرام ادر پیپل. ہمیں جو سب سے جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سروس کی ورائٹیز کیا کیا ہیں، آپ کیا کچھ کرتے ہیں، آپ کتنا ان کو ڈیجیٹائزیشن کا پارٹ دیتے ہیں، آپ ان کو جو پریزنٹیشن دیتے ہیں کسی بھی کمپنی کو، تو آپ اس کو کیا کیا آپ ان سے مطلب ہے کمٹمنٹ کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک روف میں ساری سروسز دی جائے اے ٹو زی. آج کل کے کسٹمر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 10 ونڈوز میں الگ الگ جائے کہ یہ کر لے یہ کر لے، اس کو انٹرٹین کرے. یہ نہیں، سب سے بڑا پرابلم اس کا یہ ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرے پاس کوئی آیا ہے اور اس کے پاس پوری سروسز ہیں تو وہ اس کو اچھی طریقے سے اس کو دے. تو ہمارے پاس جیسے ایک ہی روف میں کسٹم کلیئرنس بھی ہم دیتے ہیں، ہم ویئر ہاؤسنگ بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس فلیٹ بھی کبھی بھی ہے پورا جو کہ ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں. فلیٹ بل آف لیڈنگ بھی ہم دیتے ہیں، کیریئر سے بھی ہمارا اچھا ارینجمنٹ ہے. تو کوئی ایسا پارٹ ہوتا نہیں ہے کہ جو بندہ کہیں باہر دیکھے. اور جب ایک روف میں ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سارے اگر کوئی ایشوز آتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں، تو وہ وہیں پر ہی ریزالو ہو جاتی ہیں. ان میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا کہ ہم نے کہیں باہر جانا ہے، کسی کا ہم نے ویٹ کرنا ہے. سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس طرح، میں سمجھتا ہوں ایسی بہت کم کمپنیاں ہیں جو ایک ہی روف میں ساری چیزیں دے رہی ہیں، اور ساری جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس لائسنس بھی ہے، کسٹم لائسنس بھی ہے، فلیٹ کا بھی ہے، ویئر ہاؤسنگ کا بھی ہے، اور شپنگ ارینجمنٹ بھی ہے. تو کوئی ایسی چیز بچتی نہیں ہے اس میں. انڈر ون روف جو ہے آپ کے پاس ساری فیسلٹیز ہے، جو ایک کسٹمر جو ہے جس کی ریکوائرمنٹ، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ ایک انڈر امبریلا، ون امبریلا کے انڈر آپ یہ ساری چیزیں کور کرتے ہیں. میں یہی چاہوں گا کہ آپ، چونکہ اس وقت ہمارے اس انڈسٹری میں ظاہر سی بات ہے اب ینگسٹرز بہت زیادہ اس وقت انوالو ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اس انڈسٹری کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو کیا میسیج دیں گے یا کیا کہیں گے ان ینگسٹرز کو کہ اس انڈسٹری میں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، کیا ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، ظاہر سی بات ہے. تو اس میں آپ کچھ ہمیں بتائیں نا کہ کیسے اس کو جوائن کرنا چاہیے، اور ان کے لیے آپ کیا ایسا میسیج دیں گے؟ دیکھیے، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ فریٹ فراڈنگ کا فیوچر تو بہت زیادہ ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں. آج کل آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں سپلائی چین کا ایک الگ پورا ایک کانسیپٹ دے کے آپ اس میں ایم بی اے بھی کرتے ہیں. تو اوبیسلی جب ایک بندہ ایک ایم بی اے کرے گا ایک اسپیسیفک کسی چیز میں، تو وہی کاروبار وہ کرے گا یا وہی اسی فیلڈ میں وہ آگے آئے گا. یہ بہت ایک چیز امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی آج کل کی ینگ جنریشن اگر آتی ہے اس فیلڈ میں، تو میں تو ان سے یہ بولوں گا کہ آپ پہلے پوری اسٹڈی کریں کہ لاجسٹکس کو، شپنگ کو، فریٹ فارورڈنگ کو کیا ڈفرینس ہے. شپنگ اور فریٹ فارورڈنگ میں آپ کی جو بیسکس نارمز ہیں وہ کیا ہیں، ان کو آپ اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اپنا نیٹ ورک بنائیں، اپنی چیزوں کو سمجھیں، پہلے نالج گین کریں اس سے کہ پہلے آپ کہیں پر جائیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے فریٹ فارورڈنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز کی آپ کی جو نیٹ ورکنگ ہے اور جو آپ کی لوکل نیٹ ورکنگ ہے وہ ضروری ہے. آج کل ریفرل بیسڈ کام ہوتا ہے. آپ وہ زمانہ اب نہیں رہا کہ آپ نے ٹک ٹک کیا اور آپ کسی کے آفس چلے گئے.
سر میں یہ کام کرتا ہوں. نہیں, اب وہ سیلز ختم ہو گئی ہے, اب ریفرل بیس پوری اپنا دنیا میں کام ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ کے نیٹ ورکس ہوں گے, جب آپ دوسرے ملکوں میں میٹنگ کے لیے جائیں گے, جو جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, آپ وہاں پہ لوگوں سے جا کے ملیں گے, تو پھر وہ آپ کا ایک ایکسپوجر بھی ہوگا, آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار یہ کام کرنے والا اپنا بندہ ہے, پڑھا لکھا لڑکا ہے, اس کو کام آتا ہے. اور آج کل ڈیجیٹائزیشن سب سے بڑا ٹول ہے, آپ سمجھ لیں کہ اس سے بڑا کوئی ویپن آج کل ہے نہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی سے آپ کام کریں, ڈیڈیکیشن سے کام کریں, ہیڈ ڈاؤن کر کے آپ کام کریں, اور آپ کے پاس کسٹمر خود چل کر آئے گا اگر آپ میں وہ کیپیسٹی ہے تو. کارگو ویژن شپنگ ایجنسی کے لیے آپ کا فیوچر ویژن کیا نظر آتا ہے؟ فیوچر ویژن اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کریں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ ڈیجیٹائزیشن کو بہت امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ود دا پیسیج آف ٹائم امپروو ہو رہا ہے. ہم اپنی کسٹمائز چیزیں کو بھی بنا رہے ہیں, وہ بھی مطلب ہے کہ انفورس ہو رہی ہیں, کچھ چیز ٹرائل میں ہے. اور ہماری جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہماری ایک ہی روپ میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنا جو اوورسیز بزنس ہے ہم اس کو بڑھائیں, ہم اپنی نیٹ ورکنگ کو بڑھائیں. کیونکہ آج کل دیکھیں بزنس والیوم آج کل مسئلہ نہیں ہے, آج کل مسئلہ ہے مارجنس کا. آپ کے پاس جتنا زیادہ بڑا والیوم ہوگا, اگر آپ کے مارجنس کم ہوں گے تو آپ سروائیو کر پائیں گے, ادروائز آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو جب تک آپ کی نیٹ ورکنگ اچھی نہیں ہوگی, آپ کی ورلڈ وائڈ میں آپ کا اچھا نام نہیں ہوگا, آپ کی ریپوٹیشن نہیں ہوگی, آپ کا کریکٹر نہیں اچھا ہوگا, تو یو کانٹ سروائیو. تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی نیٹ ورکنگ کو بڑھائیں اور انٹرنیشنلی وزٹ کر کے اپنے آپ کو ہم سیٹل کریں. اور مزید شاہ رخ بھائی, مارکیٹ میں ایک ایسا پرسیپشن بھی ہوتا ہے, اور عموماً یہ ایک جیسے بہت بڑا کوئی اگر ایکسپورٹر ہوتا ہے یا امپورٹر ہوتا ہے, وہ جب فریٹ فارورڈنگ کو اپنے لیے رکھتا ہے ایز اے تھرڈ پارٹی لاجسٹکس پرووائڈر اگر وہ بناتا ہے, تو وہ مارکیٹ میں لوگوں کو ایک ایسا پرسیپشن جاتا ہے کہ بھائی یہ تو امپورٹر یا ایکسپورٹر کے لیے ایک انویسٹمنٹ کمپنی کے طور پہ ہے, کیونکہ کچھ جو جیسے بڑے لوگ ہیں, جو بڑی کمپنیز ہیں, وہ پھر ان کو بڑے لانگ ٹرم کے کریڈٹس بھی دیتی ہیں. پھر آپ کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آیا یہ ہونا چاہیے یا اس میں کچھ لمیٹیشن ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے فارورڈرز ہیں, فریٹ فارورڈرز ہیں, جو کسٹمرز کو بڑے لمبے لمبے کریڈٹ دیے ہوئے ہیں, اور وہ ایک طریقے سے ایک انویسٹمنٹ کمپنی کے طور پہ کام کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک لمٹ بڑھ جاتی ہے کریڈٹ کی یا اماؤنٹ کی, تو وہ لوگ پھر دوسرے کسی فارورڈر کے پاس سوئچ ہو جاتے ہیں. تو مطلب کیا فارورڈرز, فریٹ فارورڈر اسی طرح انویسٹمنٹ کمپنی کے طور پہ کام کرے گا, یا کوئی اس میں کچھ ایسی کوئی جدت آنی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کسی سے بزنس کی شروعات کرتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اسے اپنی کریڈٹ لمٹ کو لمٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ ایکس نمبر آف بزنس نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو کمٹمنٹ بھی آنر ہونی چاہیے. اب فار انسٹنس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 5 ملین کی یا 10 ملین کی ہماری کسی سے کریڈٹ لائن ہے, اور جب وہ کریڈٹ لائن ایکسیڈ کر جاتی ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وہیں پر ہی اسٹاپ کریں اور اپنی ریکوری کریں. اول تو جب آپ بزنس کی کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو اسی لمحے آپ کا ایک کریڈٹ لائن آپ کی ڈیسائیڈ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے آپ وہیں پر ہی اسٹاپ کریں. ایسے بھی کسٹمر ہیں جو آپ کو ایکس نمبر آف سب چیز کر لیں گے, لیکن جب پیسے کی بات آئے گی تو وداؤٹ ریکوری تو کوئی کانسیپٹ. تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح, کیونکہ یہ غلطی میری ہوگی کہ میں آپ کے پاس آپ سے میں کام کیے جا رہا ہوں اور میں اپنی پیمنٹس کی بات نہیں کر رہا. تو یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن والی بات بھی ہے کہ ہم لوگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں, ہم لوگ سروس پرووائڈر ہیں. یہ ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں سر. ہم آپ کو اپنی پوری محنت جو ہم کر رہے ہیں, اس کے جو آپ نے ہم سے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس کے ہمارے پاس مطلب ہے کہ اس کے جو فنڈز ہیں ہمارے پاس اکارڈنگلی آنے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہماری ٹریڈ میں ایسا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم انڈیویجول بیسس پہ ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں. آپ اپنے معاملہ صحیح کر سکتے ہیں, میں اپنے معاملہ صحیح کر سکتا ہوں, فلانا آدمی اپنے معاملہ صحیح کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جو مرضی چاہے وہ چیز ہو جائے. نہیں, بہت اچھی بات ہے, اور بہت اچھا ہمیں ایک سجیشن ملا ہے کہ کریڈٹ کو ہم, چونکہ فریٹ فارورڈنگ انڈسٹری از ناٹ اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن, کیونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتا تو آج ہم
सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, फिर हम कुछ और चीज़ों के ऊपर होते हैं। और चूँकि हमें इस चीज़ को बड़े ऐसे उसमें देखना है कि अगर वो आपके लिए अगर वो सपोर्टिव है फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड, आपको टाइम के लिए आपको वो क्रेडिट दे रहा है, तो हमारी एक एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर की ख्वाहिश यही होनी चाहिए और उसका भी यही होना चाहिए कि वो अपनी अमाउंट या अपनी पेमेंट जो है विद इन दैट टाइम फ्रेम वो दे दें, ताकि एक लॉन्ग रन रहे, लास्टिंग रहे, रिलेशनशिप में एक मजबूती आए और आपको काम करने का भी एक फ्रेट फॉरवर्डर के साथ मज़ा आए। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने काफ़ी हद तक हमें बहुत अच्छी हमें इन्होंने अपने पॉइंट्स दिए हैं एंड आई विश हिम अ गुड लक। शाहरुख भाई, चूँकि हम फ्रेट फॉरवर्डिंग की ही बात हो रही है और पीफा से आपका बिल्कुल ताल्लुक़ रहा है और इस एसोसिएशन के साथ रहे हैं, आप क्या सजेशन देंगे पीफा वालों को, पीफा को, कि क्या उसमें बेहतरी आनी चाहिए, किस तरह इसको और मज़ीद ओवरकम कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स है, ताकि उसको आगे बढ़ाया जा सके? और देखिए, इसमें तो कोई ये डाउट नहीं है कि फीफा अपनी पूरी एफर्ट्स कर रही है, रेगुलर मीटिंग भी हो रही है, चेयरमैन भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैंने जो एक चीज़ नोट की है कि वो ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि जिससे इन इन जनरल इंडस्ट्री को कोई ऐसा कोई फ़ायदा हो। जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे। अब इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी जब तक आप कोई ऐसा चीज़ नहीं लेकर आएँगे, जैसा कोई आप रिफॉर्म्स नहीं बनाएँगे, जहाँ पे आपके जो फ़ाउंडर्स हैं वो उठें और वो सामने आएँ। जैसे कि मैंने भी आपको मिसाल दी कि एक ब्रीफ केस वाला बेचारा ब्रीफ केस भी फ्रेट फॉरवर्डिंग करे जा रहा है, लेकिन उसको इसके पास एक कमरे का ऑफ़िस नहीं है। और हमारे यहाँ फीफा में कई मैंने ऐसे देखे हैं फ्रेट फॉरवर्डर जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 या 2 लोग लेकर बैठे हुए हैं। तो फीफा को ये चाहिए कि उनके लिए कुछ ऐसे कुछ इक़दामात बनाएँ, कोई ऐसी कोई चीज़ करें जिनसे वो लोग ऊपर आएँ, और जब ये लोग ऊपर आएँगे तो इंडस्ट्री भी ऊपर आएगी। इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ऊपर आएँगे, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें, टैक्स में आसानियाँ पैदा करें, लॉयर्स इनके लिए लेकर आएँ। इनके अगर कोई पैसे मार जाता है या खा जाता है तो वो लोगों को मदद करें। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं, बाज़ औक़ात उनको वहाँ पे फीफा में वो कंप्लेन करते हैं, बाज़ औक़ात वो कंप्लेंट पूरी होती है, बाज़ औक़ात कंप्लेंट पूरी नहीं होती। तो इस टाइप की कमिटीज़ बनाएँ जिससे आपको फ़ायदा हो और आप आगे आप बढ़ सकें। अच्छा, अब हम चलते हैं एक अपने एक नए सेगमेंट की तरफ, जो कि हमने ये इस पे पॉडकास्ट में वो कराया है, जो कि होगा एक रैपिड राउंड होगा, रैपिड क्वेश्चनर होगा, जिसमें हम शाहरुख भाई को कहेंगे कि वो एक वन लाइनर आंसर हमें दें और हम इनसे सवाल करेंगे। कुछ 2-4 सवाल हैं जो वो वन लाइनर जवाब देंगे, जिसमें आपको भी देखने में मज़ा भी आएगा और शायद हो सकता है कि वो आपके लिए भी एक करामत हो। जो चीज़ें अक्सर आदमी सोचता है, तो वो हो सकता है कि वो जवाब आपको शाहरुख भाई की तरफ से मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना रैपिड राउंड। आपको पाकिस्तान लॉजिस्टिक्स का फ्यूचर बताएं। राइट। सक्सेस से मतलब आप क्या समझते हैं, सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या चीज़ होनी चाहिए? ट्रस्ट है, नेटवर्क है, या सर्विस क्वालिटी है, क्या होनी चाहिए? जस्ट ट्रस्ट। डिजिटलाइजेशन आप क्या समझते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है? लो है, मीडियम है, हाई है, क्रिटिकल है? व्हाट एग्जैक्टली यू डू? क्रिटिकल। एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप क्या समझते हैं कि विच कंपनी इज बेटर? मैं आपको ये बताऊं कि बेटर तो नहीं, लेकिन बेटर से आगे मैं जाऊंगा बेस्ट की तरफ, एंड दैट इज कार्गो विजन शिपिंग एजेंसी, बिकॉज आई डोंट फील आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ दैट आई एम द बेस्ट। और एक ही आपके रूफ में जब सारे काम होते हैं तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। ठीक है, तो देयर इज अ रीजन टू वर्क विद कार्गो विजन, बिकॉज द कार्गो विजन इज द बेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान। दैट व्हाट माय ओपिनियन इज। लीडरशिप को अगर बयान करना हो एक वर्ड में, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इन्फ्लुएंस। ग्रेट, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाहरुख भाई, आज आपने जो वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें जो प्रोवाइड की हैं, मैं समझता हूँ हमारी यंग जनरेशन इसको डेफिनेटली अडॉप्ट करेगी और वो इस चीज़ के लिए ज़रूर इंस्पायर होंगे और इनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव ये इन्फॉर्मेशन दी है आपने, जो हमारे इस चैनल के ऊपर आपने प्रोवाइड की है। और आने वाले वक्तों में हमें और मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और हम इसको लेके चलेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हमारी यंग जनरेशन को हमारे शिपिंग के चैलेंजेस, फ्रेट फॉरवर्डिंग के चैलेंजेस, एनवीओसीसी के चैलेंजेस,
ایم ایل اوز مین لائن آپریٹرز جو میری بڑی شپنگ لائنز ہیں اس میں کیا چیلنجز ہیں, اس میں کیا اوور کم ہیں, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں بہتر ہونی چاہیے, اور کس طرح ہم جس طرح جب اپنے مہمانوں کو جب ہم مدعو کرتے رہیں گے, دعوت دیتے رہیں گے, اور جب وہ اپنی انفارمیشن ہمارے ساتھ پرووائڈ شیئر کریں گے تو آئی ایم شیور کہ ہماری اس ینگ جنریشن کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہے گی. اور ہم چاہیں گے کہ آنے والے وقتوں میں اس گلوبل جو ہماری جو آرگنائزیشن ہے, انڈسٹری ہے, اس کو ہم آگے سے زیادہ لے کے جا سکیں. اور میں چاہوں گا, میں دوبارہ شاہ رخ بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنا ٹائم دیا اپنے لیے, ہمارے لیے ٹائم دیا اور اپنی اتنی انفارمیشن دی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو اور مزید بہتر اور بھی اچھے ہمارے یہاں پہ جو بھی گیسٹ آئیں گے ان سے ہم آپ کو انٹروڈیوس کراتے رہیں گے. اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمضان علی راجو, میری ٹائم انسائٹ سے. مجھے اجازت دیجیے ایک نئے مہمان کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں. تھینک یو.